الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں بے پناہ فضل سے، شرف سے نوازا، ہمیں اہل اسلام میں پیدا فرمایا، جس نے ہمیں نیکیوں کے مواقع عطا فرمائے، وہ رب جو بار بار ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرماتا ہے، جس نے ہماری زندگی کو ایمان سے مزین کیا، جس نے ہمارے سینوں میں ایمان کی حیثیت اور اہمیت کو بٹھایا، اسی خالق و مالک سے یہ درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس سب سے قیمتی متاع کو ہمیشہ ہماری نظروں میں انتہائی قیمتی رکھے اور کبھی اس سے علیحدگی اور کبھی اس سے دوری اختیار کرنے کی توفیق ہی نہ دے، اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوں اور ایمان والوں کے ساتھ ملا دیے جائیں۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک حزب اللہ ہیں اور دوسرے حزب الشیطان ہیں۔ ایک تیسرا گروہ بھی بعض اوقات علماء اسلاف نے یا قرآن نے بھی بیان کیا، منافقین کا، لیکن در حقیقت وہ بھی اہل کفر ہی ہیں۔ یہ ان منافقین کی بات ہو رہی ہے جو ایمان ہی نفاق سے قبول کرتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی جو اعمال کے اعتبار سے منافقت کا مظاہرہ کرتے ہیں یا کسی نہ کسی طرح سے نفاق کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ پلٹتے رہتے ہیں، یہ لوٹتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ جیسے مدینہ کے اندر کچھ منافقین تھے جو ایمان دھوکے کے لیے استعمال کرتے تھے، یا آج مسلم معاشروں کے اندر قادیانی طرز کے لوگ جو ایمان کو دھوکے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یہ سب بھی اہل کفر میں شامل ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر دو ہی گروہ، دو ہی جماعتیں ہیں، ایک اللہ کا گروہ ہے اور دوسرا شیطان کا گروہ ہے۔ اللہ کی جماعت ہے اور شیطان کی جماعت ہے۔ کچھ شروع میں ٹھیک تھا یار، پھر آپ نے تجربے شروع کر دیے۔ آج تو گلا ویسے ہی بالکل ہی جواب دیے بیٹھا ہے، تو چھیڑے نہ، ایک جگہ صحیح تھا شروع میں۔ ان دونوں گروہوں کی باہمی چپکلش بھی شروع سے ہے، کشمکش بھی جاری رہے گی، اور دونوں گروہوں میں سے اطراف میں لوگ آتے جاتے رہیں گے، یعنی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے
جو حزب الشیطان کا حصہ ہوں گے اور پھر کسی نہ کسی صورت میں اللہ مالک کی رحمت اور فضل ان پہ ہو اور وہ اللہ کی جماعت، اللہ کے گروہ میں شامل ہو جائیں۔ ایسے ہی ایسے لوگ بھی ہیں یا ہوتے ہیں یا ہوں گے جو حزب اللہ کا حصہ ہوتے ہیں لیکن لاپرواہ ہوتے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ اللہ کی حدود کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، اور پھر کسی دم وہ ان حدود کو کراس کرتے ہوئے، ان کو پار کرتے ہوئے دوسری طرف یعنی حزب الشیطان میں جا نکلتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایک مثال ارشاد فرمائی، فرمایا ہر بادشاہ کی حدود ہوتی ہیں، ہر بادشاہ کی حدود ہوتی ہیں، اس کے اندر اندر رہنے والا محفوظ رہتا ہے، اور جو کنارے کنارے اپنی بکریوں کو جا چرائے گا قریب ہے کہ وہ اس طرف جا نکلے، حدود سے آگے نکل جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، اور دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ اس کے اندر رہو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، کیونکہ وہ کیا کرے گا، وہ تم سے کھیلتا ہوا کنارے کنارے لے جاتا آخرکار تمہیں اس حدود سے پار لے جائے گا۔ اسی طرح سے اعمال، وہ شخص جو نیکی پسند رہتا ہے، نیکی کو پسند کرتا ہے، نیکی کی طرف رہتا ہے، اس میں بچت ہے۔ اور اگر وہ شخص دوسری طرف دیکھا جائے، ایسا آدمی جو کبھی نیکی کرتا ہے کبھی گناہ، گویا یہ شیطان کو موقع دیتا ہے کہ کب اس کے جال میں پھنسے اور وہ پوری طرح سے اس کو گرفتار کر لے۔ جو نیکی پسند ہوتا ہے وہ 1000 مرتبہ پہلے، گناہ سے 1000 مرتبہ پہلے اس کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہوتی ہے کہ وہ 1000 مرتبہ پہلے سوچتا ہے، اس کے قدم ٹھٹک جاتے ہیں، اس کو یہ موقع ملتا ہے کہ جیسے ہی گناہ اس پر سوار ہونے لگتا ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے تذکروا، اسے رب یاد آ جاتا ہے، اسے مالک یاد آ جاتا ہے، اور جب یاد نہیں آتا تو پھر آہستہ آہستہ سرکتا وہ اس حدود سے باہر نکل جاتا ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو آزمائش میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، فتنوں کا ایک زمانہ قریب ترین آنے والا، اور اس قدر فتنے کا قطع اللیل المظلم، جیسے تاریک رات ہوتی ہے اتنے فتنے آ جائیں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا، بندہ صبح اٹھے گا مومن ہوگا، ویمسی کافرا، شام تک ان فتنوں کی وجہ سے کافر ہو چکا ہوگا۔ او یمسی مومنا، شام کو مومن گھر لوٹے گا، ویصبح کافرا، اور صبح ہونے تک وہ کفر پہ جا چکا ہوگا۔ اور سبب کیا ہوگا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یہ اپنے دین کو تھوڑی سی دنیا کے بدلے میں فروخت کر دے گا۔ یہ بڑی باریک لائن ہے مومن اور کافر کی، بڑی باریک لائن ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کوئی اعلان کرنا پڑتا ہے کہ میں آج سے کافر ہو گیا ہوں، اور بندہ اس سے پہلے جب تک اعلان نہیں کرتا تو مومن رہتا ہے۔ یہ بڑی باریک لائن ہے، بڑی خاموشی کے ساتھ شیطان حملہ آور ہوتا ہے، اور دونوں کی زندگیاں صاف بتا دیتی ہیں کہ یہ اہل ایمان کی زندگی ہے اور یہ اہل کفر کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے ایک آیت پیش کی ہے،
ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا جن لوگوں نے برائیوں کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہو، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی طرح سے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالح انجام دیتے ہیں؟ کیا ان کا خیال ہے ایک نماز پڑھنے والا اور نماز نہ پڑھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ کیا ان کا خیال ہے ایک خرچ کرنے والا اور ایک خرچ نہ کرنے والا برابر ہوتے ہیں؟ کیا ان کا خیال ہے ایک زکوٰۃ کا انکار کرنے والا اور زکوٰۃ کے لیے اپنے سب کچھ قربان کرنے والا یہ برابر ہوتے ہیں؟ ہو نہیں سکتا نا، یہ اللہ کا اصول کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات؟ ایسا نہیں ہے۔ کیا یہ سمجھتے ہیں سواء محیاہم ومماتہم، کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ کیوں بھائی؟ کمپنی بدلو، کمپنی بدلو، کمپنی بدلے بغیر چارہ نہیں ہے۔ سواء محیاہم، ہو سکتا ہے ایک کافر کی اور ایک مومن کی زندگی برابر ہوتی ہے، دونوں میں اتنا بنیادی فرق ہے۔ الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے ہے ہی کیا یہ؟ بولیں، خود کو قیدی محسوس کر کے دیکھیں ذرا۔ قیدی کا کیا ہوتا ہے؟ اپنا اس کا کوئی شیڈیول، کوئی ترتیب، کوئی مرضی، کوئی کھانا پینا اپنی مرضی کا۔ جن کو اعتراض ہے اصل میں وہ قید سے تنگ ہے۔ یہاں قیدی بننا پڑے گا، قیدی نہیں تو پھر آزاد ہے، آزاد ہے تو کسی اور کا ہے، قیدی ہے تو ایک کا ہے۔ اللہ اکبر! آپ کتنے شوق سے گھر سے آئے ہیں، وضو کر کے آئے ہیں، اپنی مرضی سے آئے ہیں، کشا کشا چل کر آئے ہیں، ارادہ کر کے آئے ہیں، اپنے بدن وجود کو صاف کر کے آئے ہیں، اپنے ہاتھوں کو دھو کے آئے ہیں، اپنے چہرے کو دھو کے آئے ہیں، اپنے کانوں میں مسح کر کے آئے ہیں، اپنی گردن کو پیش کرنے کے لیے مسح کر کے آئے ہیں، اپنے قدموں کو پاکیزہ کر کے چل کے آئے ہیں۔ آ کے یہاں کچھ بات سنیں گے، کچھ دیر بعد اللہ کے سامنے ہینڈز اپ ہو جائیں گے، اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھ لیں گے، ہتھ کڑی لگ جائے گی، اور قیدی ہو کے کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، میں آپ کی قید پر راضی، ساری تعریفیں آپ کے لیے۔ کیا یہ شخص اور جو بازاروں میں گھومتا ہے لا تعلق رہتا ہے رب سے، برابر ہو سکتے ہیں؟ سواء محیاہم، نہ ان کی زندگی برابر ہوتی ہے، ومماتہم، نہ موت برابر ہوتی ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، نہ ان کی خواہشیں ایک جیسی ہوتی ہیں، نہ ان کا جینا ایک جیسا ہوتا ہے، نہ ان کا مرنا ایک جیسا ہوتا ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا۔ تم کیا سمجھتے ہو وہ غنڈا، وہ بدماش جو رمضان میں بھی شراب پیتا ہے، شراب کی مجلسیں لگاتا ہے، اور پھر لوگوں کو بلا بلا کر افطار کی دعوتیں بھی دیتا ہو، وہ آدمی اور وہ شخص جو کسی ریڑھی کو چلانے والا، کوئی پھل فروش ہے، کوئی مزدور ہے، اور مزدوری کے ساتھ بھی اپنے رب کی اس قید کو قبول کرتا ہے، اس شدید گرمی میں بھی قبول کرتا ہے، بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کے اعمال، کیا ان کی بات، کیا ان کی زندگی ایک جیسی ہے؟ بالکل نہیں۔ صاف دکھائی دیتا ہے، صاف دکھائی دیتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ شیطان کا بندہ ہے۔ جو اللہ کا بندہ، حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اللہ کا قیدی ہے، تھکا ہوا، کتنے تھکے ہوئے تھے آج، یقین کریں رات رات میں کوئی 6 تقریریں تھیں، تھکے ہوئے، اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، بدن ٹوٹا ہوا، اور پھر اٹھے ہیں۔ کیوں؟ کہ اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وجود کرکی کی
तिरछी क्यों ना हो जाए, मेरे नबी की तरह बदन टूटा हुआ क्यों ना हो, पांव फूले हुए क्यों ना हो, कदमों के अंदर वर्म क्यों ना हो जाए, उसके सामने खड़े होना है तो होना है। कोई दूसरी चॉइस, कोई दूसरी चॉइस कि नहीं आज थका हुआ, और रमजान नहीं, रमजान हो या गैर रमजान, फजर में कोई चॉइस है, जोहर में कोई चॉइस है, असर मगरिब में कोई चॉइस है, इशा के वक्त कहो बहुत थक गया, इसके बदले में कुछ और दे देता। हल यस्तवी मसला, क्या समझते हो ये बराबर है? नहीं। खुशी से आया, खुशी से तैयार होके, ज़हनी तौर पर नियत करके, इरादा करके, और फिर आके कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐ सारी कायनात के तमाम जहानों के रब, मैं तुझ पे राजी हूं, मैं तुझसे खुश हूं, मैं जिस हाल में तू रखे उस हाल में खुश हूं। क्यों? मुझे यकीन ये है अर्रहमान अर्रहीम, तू रहमान है, तू रहम करने वाला रहीम है। मालिक यौमिद्दीन, मेरी सारी कैद तो इसलिए है, मैंने तेरे सामने उस रोज पेश होना है जिस दिन बदले दिए जाएंगे। मैं अपनी कैद का बदला उस दिन लूंगा। मैं इस कैदी को तेरे सामने उस दिन पेश करके, यहां तेरी मर्जी का खा के, तेरी मर्जी का पी के, तेरी मर्जी का जी के, उस दिन तेरे सामने आऊंगा, उस दिन तेरे सामने खड़ा हूंगा। तो उस दिन का मालिक है, मालिक यौमिद्दीन। बताइए, जो इस तरह से जी रहा हो, जो इस तरह से एक एक कदम फूंक फूंक कर रखता हो, जो हर चंद घंटे बाद मालिक के सामने सर रखता हो, हर चंद घंटे के बाद मानता हो उसका कोई मालिक है, क्या ये और वो जो नहीं मानता बराबर हो जाएंगे? क्या उनका जीना और मरना एक जैसा होगा? अल्लाह अकबर। तो फिर गौर फरमाइए, अगर जीना एक जैसा नहीं, साफ नजर आता है ना? क्यों भाई? वो साफ दिखाई देता ही नहीं, ढूंढना पड़ता। नमाजी सबको नजर आते हैं, इसीलिए मस्जिद में बुलाया है। सारा मोहल्ला वाकिफ हो, सारा इलाका वाकिफ हो, इसके झुकने से, इसके सजदों से, इसकी खुशबू से सारा इलाका वाकिफ हो। क्यों नहीं कहा कि छुप के पढ़ा कर? उसे तो छुप छुप के अपने साथ मोहब्बतें करने वाले पसंद हैं, लेकिन नमाजें क्यों तुम्हें यहां पढ़ाता है? ताकि पता चले तुम उसके कैदी हो। तुम पे कैदियों, और कैदियों को नंबर लगे होते हैं ना, है उनका अपना नाम। कैद में जब जाते हैं अपना नाम, अपनी कोई पहचान। हमारी क्या पहचान है? जब हम ये कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये है हमारी पहचान, ये है हमारा टैग, ये हमारे माथे पर लिखा हुआ, इसके साथ जीते हैं, इसी के साथ मरना पसंद है। ये इम्तिहान है असल में। वो आता है, नई शहवात लेकर आता है, नए नए लिबास में आता है, नए नए रंग ढंग में आता है, लुभाने आता है, ललचाने आता है, मालिक से दूर कराने आता है। और जो पुख्ता रहता है, जिसके कदम नहीं लरसते, जो साबित कदम रहता है, फिर उधर से पैगाम आता है, अभी इस दुनिया से जाने लगा है, वक्त कम है, जरा दुनिया से निकलकर आखिरत का सफर शुरू करते हैं, जाने लगा है। ये जिसने कैद पर खुशी का इजहार किया, इत्मीनान का इजहार किया, सवाब से खड़ा रहा, ये कैदी जाने लगा है। तो उधर से पैगाम आ गया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिसने माना था, जिसने कहा था रब ही रब है, जिसने कहा था उसका पालनहार, उसका परवरदिगार, उसके सजदों के लायक, उसकी इबादत के लायक, उसका असल मालिक वो अल्लाह है, वो इस पर कायम रहता है। सुम्मा इस्तक़ामू,
پھر زمانے میں ہزار طرح کے امتحان آتے ہیں، کبھی رزق کے امتحان آتے ہیں، کبھی کردار کے امتحان آتے ہیں، کبھی گفتار کے امتحان آتے ہیں۔ یہ ہر بات میں اپنے مالک کی غلامی کرتا ہے۔ دل اس کا بھی چاہتا ہے یہ اپنی مرضی سے رزق کمائے، دل اس کا بھی چاہتا ہے یہ اپنی مرضی کی گفتگو کرے، دل اس کا بھی چاہتا ہے یہ اپنی مرضی کی چیزیں کھائے اور پیے، لیکن یہ قیدی ہے، یہ قید کرنے والے کا خیال رکھتا ہے۔ اس نے اس سے منع کیا، ہاتھ میں پکڑا ہوا بھی چھوڑ دیتا، چلتا ہوا بھی رک جاتا، کہتا ہوا بھی خاموش ہو جاتا۔ یہ اس قید کا لحاظ رکھنے والا ثم استقاموا، استقامت دکھاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آ گئے لینے کے لیے، آئیں گے، آنے ہی والے ہیں، کسی لمحے آ جائیں گے۔ جب وہ آتے ہیں نہ وہ کھڑوں کو دیکھتے نہ بڑوں کو دیکھتے، نہ چھوٹوں کو دیکھتے نہ بڑوں کو دیکھتے، وہ ایک دم آ جاتے ہیں۔ اور جب وہ آتے ہیں اگر وہ اس انداز میں آئیں کہ وہ آگے کہیں تتنزل علیہم الملائکہ، اترا وہ گروہ، اور حدیث میں آتا ہے جب وہ اتر کے آتے ہیں وہ صاف دکھائی دیتے ہیں، کوئی انہیں اور دیکھ رہا، قریب بیٹھے بھی دیکھ رہے، وہ دیکھ رہا ہے جو جانے والا ہے، اسے پتا چل رہا ہے، پھر اس کے قریب آتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں اور کیا تسلیاں دیتے ہیں۔ اللہ تخافو، ڈر کا زمانہ چلا گیا، خوف ختم ہو گئے، اندیشے ختم ہو گئے، اللہ تخافو، غم بھی چلے گئے، پریشانیاں بھی، ولا تحزنوا، اب کوئی غم تیرے راستے میں نہیں ہے، وابشروا، ہنس دے ذرا، مسکرا دے ذرا، تبسم کر۔ اور حدیث میں آتا ہے نا مومن جب فوت ہوتا ہے نا تو اس کے چہرے پر تبسم کی کیفیت لہر جاتی ہے، اس کے چہرے پر اس کا چہرہ متبسم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی وہ عطا کر دے، اللہ ہماری شہادتیں اس طرح سے دلوا دینا، اللہ ہمارے کردار کو اس طرح سے اجال دینا۔ اب شیرو، بشارت دو، کس چیز کی؟ جو قید تم نے کاٹی ہے اب رہائی ملنے لگی ہے، بالجنہ، اس جنت کی جہاں کوئی قید، نہ عمر کی قید، نہ وقت کی قید، نہ کھانے کی قید، نہ پینے کی قید، نہ سونے جاگنے کی قید، نہ شادیوں کی قید، نہ تلذذ کی قید۔ یہاں ساری قیدیں تھیں اور وہاں کوئی قید نہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں وہ سب کچھ ہے جس طرف تیرا جی چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جدھر جدھر تیری نگاہ پلٹے گی سب تیرا۔ اور کس کی طرف سے ہے؟ جس کا تو شوق سے کہتی رہا، نوزولم، اس کی میزبانی، مالک راضی ہو گیا تیری قید کاٹنے سے، نزولم من غفور الرحیم، اس نے تیری کوتاہیوں کو جیل کے اندر، قید کے اندر تیری خامیوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ بتائیے یہ الگ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ جا رہا ہے، جب یہ جانے لگا ہے، اس کے بدن سے بھی روح نکلے گی۔ آج اس کے بدن سے روح کا نکلنا لازم ہے، مومن ہے یا کافر، مومن ہے یا منافق، اس کے بدن سے روح نے نکلنا ہے، اللہ کے امر نے الگ ہونا ہے، یہ دھڑ بے جان ہونا ہے۔ نکلنے کے لیے وہ آتے ہیں اور ایسے نکالتے ہیں محبتوں سے، شفقتوں سے، جیسے پانی کا مشکیزہ بھرا ہوا ہو، اس کے منہ پر دھاگا بندھا ہوا ہو، اس دھاگے کو کھول دیا جائے، جس نرمی، راحت، آسانی کے ساتھ مشکیزے سے پانی خارج ہوگا، ایسے مومن کے بدن سے اس کی روح نکلے گی، اس انداز سے نکلے گی۔ اور روح نکلی، اب کیا ہے؟ ایک لباس تم اس کے وجود کو دیتے ہو، ایک لباس
اس کے وجود کو دیتے ہو، اس کے ظاہر کو دیتے ہو، یہ تم دیکھتے ہو، اور ایک وجود اور بھی ہے نا جو اس کے اندر سے نکلا ہے، اس کا لباس آسمان سے آتا ہے، خوشبو میں بسا ہوا، عطریات میں رچا ہوا، لانے والے ملک الموت ان کے ہم نوا فرشتے لے کے آتے ہیں وہ کفن کو اور اس کو لپیٹتے ہیں، اور اس سے اس کفن سے اس کفن کو خوشبو تم لگاتے ہو، اس کفن کو معطر تم کرتے ہو، اور وہ جنتوں کا عطر لے کے آئے ہوئے، اس سے جیسے ہی اس کو اٹھایا جاتا ہر طرف خوشبو پھیل جاتی، ہر طرف خوشبو پھیل جاتی، اور پھر کائنات کی مخلوقات پوچھ رہی ہوتی ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ اس کا قافلہ جا رہا ہے آسمان تک، فرشتوں کی ہر طرف سلام سلام کی اس پروٹوکول میں جا رہا ہے، اور پوچھا جاتا ہے یہ کون جا رہا ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ اللہ کا قیدی جا رہا ہے، یہ اللہ کا عبد جا رہا ہے۔ میں عبد کا ترجمہ قیدی کر رہا ہوں، یہ اللہ کا عبد جا رہا ہے، یہ اللہ کے سامنے جھکنے والا جا رہا ہے، یہ ساجد جا رہا ہے، یہ رکوع کرنے والا جا رہا ہے، یہ تائب جا رہا ہے، یہ تہجد گزار جا رہا ہے، یہ صائم جا رہا ہے، یہ مومن اور مسلم جا رہا ہے۔ اس کے اچھے اچھے ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اس کے پیارے پیارے نام رکھے جاتے ہیں، ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کے لیے سلامتی کی دعائیں کر رہے ہیں۔ آسمان کا پہلا دروازہ اس پر لے جایا جاتا ہے، کون ہے، کس کو لے کے آئے ہو؟ اللہ تمہارے قیدی کو لائے ہیں، تمہارے بندے کو لائے ہیں، فلاں ابن فلاں کو لائے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور سنو، اور جس کے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے اس کے لیے جنت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اور جس کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھلیں اس کے لیے جنت کے دروازے بھی۔ آج کل جنت کے دروازے بولیے، تھوڑی تقریر تسی بھی کر لو، آج کل جنت کے دروازے اور آسمانوں کے بھی کھلے ہوئے۔ جب جنت کے دروازے کھلتے ہیں تبھی آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، جب جنت دونوں کا آپس میں لنک ہے، پہلے آسمان پر، پھر پہلے آسمان والے فرشتے بھی اس قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک جنازہ تم نیچے پڑھتے ہو، ایک جنازہ ادھر ہو رہا ہے، فرشتے ہی فرشتے، پہلے آسمان والے فرشتے ساتھ، پھر دوسرے آسمان والے ساتھ، پھر تیسرے والے ساتھ، چوتھے، چھٹے والے، ساتویں والے۔ کیا ہجوم ہے، اور بعضوں کو زمین پہ نصیب ہوا۔ میرے نبی علیہ السلام پنجوں کے بل چل رہے، معاذ کا جنازہ ہے اور آپ پنجوں کے بل چل رہے۔ آقا آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا میرے معاذ کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہیں، اتنے فرشتے کہ پاؤں نہیں رکھا جا رہا، اس قدر آسمان کے آخری حصے پر، ساتویں آسمان پر لے جایا جاتا ہے، اور وہاں سے رب کی طرف سے پکار آتی ہے، لے جاؤ میرے بندے کی مہمان نوازی کرو، اسے اعلیٰ علیین میں داخل کر دو۔ ایک قافلہ یہ ہے، اور 2-4 منٹ میں دوسرے قافلے کی خبر بھی لے لو۔ اگر یہ والی قید پسند نہیں، یہاں آزادی چاہیے، حریت چاہیے، میرا جسم میری مرضی چاہیے، میرا وجود میری مرضی چاہیے، میرا کھانا میری مرضی چاہیے، تو کر لو، کوئی روکنے والا۔ وجنت الکافر، جیسے جنت میں کوئی نہیں روکے گا، یہ تمہاری جنت ہے، کر لو۔ اس کا انکار کرنا چاہتے ہو کر لو، اس کے نبیوں کا انکار کرنا چاہتے ہو کر لو، کوئی منع کر رہا، کوئی روک رہا، کسی نے جبر کیا، کچھ نہیں کہے گا، بلکہ تمہیں دنیا میں ہی الجھا دے گا، تمہیں دنیا ہی اتنی عطا کر دے گا کہ تم پھر اس کی طرف واپس جا ہی نہ سکو، ادھر ہی لگا دے گا، کرو موج۔ اور اس ساری موج کی
اس کا دورانیہ کتنا ہے؟ کیوں بھائی کتنا دورانیہ ہے؟ ایک شراب، ایک دھوکہ، آ گئی نا گرمی، لمبے سفروں پہ جا رہے ہوں، شدید گرمی ہو تو سڑک پہ دور کیا دکھائی دیتا ہے؟ وہاں جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ شراب ہوتا ہی وہ ہے جو لمحے بھر میں ختم ہو جائے۔ شراب کوئی گھنٹوں مہینوں والا نہیں ہوتا، شراب ہوتا ہی دھوکہ، نظر کا دھوکہ۔ اور یہ دنیا زندگانی جو دنیا کی ہے، یہ ہے کیا؟ دھوکہ، ایک دم دھوکہ، اتنا دھوکہ۔ اور جس نے طاری کیا ہو وہ یہاں ہمارا ایک کولیگ ہے، ہمارے سامنے امیر ہوا، بڑا امیر ہو گیا، آپ کے علاقے میں بھی اس کے ادارے ہیں۔ میں نے کہا نماز پڑھا کرو، کہتا مجھے سمجھ نہیں آتی نماز کیوں پڑھنی چاہیے۔ میں نے کوشش کی دعوت دینے کی، کہتا میری بیوی پڑھتی ہے وہ کافی ہے، مجھے آج تک میرا دماغ قائل نہیں ہوا نماز کیوں پڑھوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیونکہ تم نے دماغ کے ذریعے سے سوچا اصل میں کہ کیوں پڑھنی چاہیے۔ تم نے اگر ادھر سے سوچا ہوتا، ادھر سے فیصلہ کیا ہوتا کہ تیرا کوئی مالک ہے، تیری ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے، پھر یہ سوال ہوتا۔ ہم گجرانوالہ گئے، نوجوانوں سے بات چیت تھی، تو ایک نوجوان نے سوال کیا، میں اللہ کا شکر کیوں ادا کروں جبکہ اس نے مجھے میری مرضی کا نہیں بنایا۔ اللہ، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ تم نے جانا ہی کب ہے کہ وہ کون ہے جس سے یہ سوال کیے جاتے ہو؟ وہ مالک ہے، وہ تمہیں تمہاری مرضی کا کیوں بنائے؟ تم اس کے ہو، اس کی پروڈکٹ ہو، اس کی تخلیق ہو، اس کی مخلوق ہو، تمہیں تمہاری مرضی کا کیوں بنائے؟ ہاں، تم اپنی مرضی کرنا چاہتے، تم اپنے وجود کے ساتھ کھیلتے ہوئے مرد میں سے عورت بننا چاہتے، عورت میں سے مرد بننا چاہتے، بن جاؤ، کوئی نہیں روک رہا۔ لیکن یاد رکھو وہ وقت آیا ہوا ہے جب تم یہاں سے رخصت ہو گے۔ دنیا میں بھی صاف دکھائی دیتا کہ تم اس کے نہیں رہے، پھر مرتے ہوئے میرے نبی فرماتے ہیں جب اس پر لینے والے آتے ہیں ان کے تیور بدلے ہوئے، ان کے رویے بدلے ہوئے، ان کے رنگ بدلے ہوئے، ان کی کیفیت بدلی ہوئی، غیظ و غضب کے ساتھ آتے، دور بیٹھ جاتے، خوفزدہ ہو جاتا، کب کبھی تعریف ہو رہی، اس کا جینا آخری لمحے مشکل ہو گئے، اس کے گھر والوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اتنے ڈاکٹرز، اتنے وسائل، پھر بھی اس کی نبضیں ٹوٹ رہی، اور وہ آ کے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، چل خبیث نکال اپنی روح کو۔ نکالے کیسے؟ وہ نکلتی نہیں، روح تو جانتی ہے کیا سلوک ہونے والا ہے، وہ اور پھیل جاتی۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں دو مثالیں دے کر، فرمایا ایسے پھر اس میں سے نکالا جاتا ہے جیسے روئی کا گٹھا، اس کے اندر کوئی سلاخ دندانے والی، اس کو ڈال دیا جائے اور اس کو کھینچا جائے، جیسے اس کے ساتھ روئی کے ریشے آئیں گے، اس طرح سے اس کی روح نکلتی ہے۔ دوسری مثال دی، فرمایا اس طرح سے جیسے ریشم کے کپڑے کو، ململ کے کپڑے کو بھگو کر بیری پر ڈال دیا جائے، وہ جو زمینی بیری ہوتی ہے جس میں کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، اس پر ڈال دیا جائے، پھیلا دیا جائے، پھر ایک طرف سے پکڑ کر کھینچا جائے، جیسے وہ ریزہ ریزہ ہوگی، اس بدبخت کی روح بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ چیچڑے بن کر نکلا، اور نکلتے ہی اب اس کو بھی باہر کہہ رہے ہیں چودھری صاحب فوت ہو گئے، میاں صاحب فوت ہو گئے، فلاں صاحب فوت ہو گئے، لیکن ادھر کیا نام ہے؟ یہ اللہ کا نافرمان ہے،
یہ مشرک مرا ہے، یہ منافق مرا ہے، یہ غیبت خور مرا ہے، یہ زانی مرا ہے، یہ چور مرا ہے، اس کے نام بھی برے ہو گئے ہیں۔ اٹھایا اور لائے ہیں وہ بھی کفن۔ یہاں دنیا میں تم نے ڈھانپ دیا، پتہ ہی نہیں چلا، تم نے سمجھا ایک جیسے ہی جنازے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے جنازے میں اس کی شکل کی وجہ سے، اس کے تعلق کی وجہ سے، اس کے ورثاء کو دکھانے کے لیے بہت سارے لوگ آ جائیں، بہت سارے لوگ، لیکن خیر لوگ پتہ چل جاتے ہیں کہ کس کماش کے آئے ہیں۔ غنڈوں کے جنازے پہ غنڈوں کا جھرمٹ، بدماشوں کے جنازوں پہ، منافقوں کے جنازوں پہ، مشرکوں کے جنازوں پہ اسی طرح کے لوگ جن کے ساتھ زندگی گزار کے گیا ہے۔ ایک کفن پھر بھی یہاں ڈھک دیا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، لیکن ادھر سے جو کفن آتا، میرے رسول فرماتے چیتھروں میں بدبودار کفن کے اندر اس کو لپیٹا جاتا، اس کی روح اور اس کفن سے شراب نکلتی، بدبو خارج ہوتی، اس قدر بدبو کہ اللہ کی مخلوق، اللہ کے فرشتے پوچھ رہے یہ کون بدبخت ہے، کون بدبخت ہے جس کی وجہ سے ساری فضا زہر آلود ہو گئی۔ یہ نام رکھے جاتے ہیں، یہ وہ بدبخت ہے، یہ مشرک، یہ چور، یہ ڈاکو۔ اس کو بلند کیا جاتا ہے، آسمان پر لے جایا جاتا ہے، پہلے آسمان کے دروازوں پہ دستک دی جاتی ہے، کون ہے، کس کو لائے ہو، یہ فلاں بن فلاں ہے، ادھر سے حکم ہوتا ہے اس کو یہاں داخلے کی اجازت۔ کب تک؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اونٹ گزر جائے سوئی کے ناکے سے۔ اتنا مشکل ہے اس کا جانا، ممکن نہیں، لوٹا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے واپس لے جاؤ۔ کہاں؟ زمین کے اندر جیل ہے اللہ کی، سجین، اس میں قید کر دو، باندھ دو اس ظالم کو زنجیروں کے ساتھ، اس کی آزادی ختم ہو گئی، اب اس کی قید شروع ہوئی، اور یہ ایسا قیدی ہوگا پھر یہ جنتیوں سے کہے گا جو تم کھاتے ہو، جو تم پیتے ہو، کچھ ہمیں بھی دے دو، کچھ ہم پر بھی بھیج دو، جو اللہ مالک نے تمہیں عطا کیا کچھ ہمیں بھی دے دو۔ اور کیوں ہے وہاں پر؟ فی جنات یتساءلون، فی جنات یتساءلون عن المجرمین۔ جنتی جائیں گے، اور یار دنیا میں تو ہمارے جیسے ہی لگتے تھے، تم کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ دکھایا جائے گا، دور بیٹھ کے دکھایا جائے گا۔ اور آج تم سمجھنا آسان ہے، یہاں بیٹھا بندہ امریکہ والے سے بات کر لیتا نا آمنے سامنے، اللہ ہمارے ساتھ رہتا تھا، غنڈا بدماش تھا، دکھا ذرا کہاں پہ، دیکھو یہ پڑا ہوا، فراہ فی سوائی جہنم، یہ جہنم کے فلاں چوک میں سزا لے رہا۔ اللہ بات کروا دے، پوچھو کیا پوچھنا ہے اسے؟ فی جنات یتساءلون، جنتی جنت میں بیٹھے، اپنے مسند پہ بیٹھے، اس بدبخت سے سوال کرے گا عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اور کیا ہوا، کیوں یہاں آئے ہو، کیوں پہنچے یہاں پر؟ ظاہری طور پر کلمہ تم بھی پڑھتے تھے، ظاہری طور پر کلمہ، یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ یہ کلمے والا کافر مجرم ہے، کلمہ تم بھی پڑھتے تھے، ما سلککم، کیا ہوا؟ اور وہ کیا کہے گا؟ پہلا جواب، شاد باغ والو، پہلا سوال، پہلا جواب، قالوا لم نک من المصلین، قالوا لم نک من المصلین، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ٹھکرایا تھا، نبی کی آنکھوں کی، وہ بولو تو صحیح، نبی کی آنکھوں کی، نبی کی محبت والی نماز کو ٹھکرایا تھا۔ قالوا لم نک من المصلین، نہیں پڑھتا تھا، کبھی پڑھتا تھا چھوڑ دیتا تھا، سمجھتا تھا میرا اختیار ہے، آج اس وجہ سے قیدی ہوں۔ ولم نک نطعم المسکین،
یہ اس والے روٹی کھلاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، تنقید ہی کرتا رہتا تھا، خود کبھی کھلانے کی ہمت ہوئی؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تنقید کرنے والوں کے ساتھ شامل رہتا تھا، بکواس کرنے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، وقت ضائع کرنے والوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ایسا کھیل کھیل رہا تھا کہ آخرت بھول چکا تھا، نہیں یاد تھا کہ آخرت بھی ہوگی، نہیں سامنے تھی کہ رب کے سامنے جواب بھی دینا پڑے گا۔ حتیٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، حتیٰ کہ وہ آ گئی، اور جب وہ آ گئی تو مجرموں سن لو، مجرموں سن لو، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، لے آؤ ساری دنیا کو، لے آؤ سارے گنڈوں کو، لاؤ کسی کو کھڑا کرو رب کے سامنے، اور کوئی اس سے کہے میرے ساتھ رہتا تھا، میرے ساتھ بک کرتا تھا، میرے ساتھ جوا کھیلتا تھا، میرے ساتھ شراب پیتا تھا، میرے ساتھ بدماشی کرتا تھا، میرے گن اٹھائے پھرتا تھا، آج اس کو چھوڑ دو، فما تنفعهم، فما تنفعهم، کوئی نفع نہیں دے گی۔ اور دوسری طرف غلطیاں بڑھ گئیں، جہنم چلا گیا، نبی بے چین ہے، کیونکہ اصل پہ کھڑا رہا، بنیاد پہ کھڑا رہا، غلطیاں بڑھ گئیں، برائیاں بڑھ گئیں، لیکن اصل پہ کھڑا تھا، عقیدے والا تھا۔ میرے نبی کہتے ہیں میں اللہ کے سامنے جاؤں گا، ایک مرتبہ بھی جاؤں گا، دوسری مرتبہ بھی جاؤں گا، تیسری مرتبہ بھی جاؤں گا، چوتھی مرتبہ بھی جاؤں گا، رب کے سامنے ہر بار گر گڑاؤں گا، سجدے کروں گا، وہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے محمد سر اٹھاؤ، سل توتا، مانگو دیا جائے گا۔ اللہ وہ ابھی بھی جہنم میں ہے، میرے چاہنے والے خامیاں کر بیٹھے، کوتاہیاں کر بیٹھے، جاؤ لے آؤ، فَيُحُدُّ لِي حَدًّا، اللہ ایک حد بنا دے گا، اے نبی آئے ہو چلو اتنے ساتھ لے جاؤ، آئے ہو اتنے ساتھ لے جاؤ، آئے ہو اتنے ساتھ لے جاؤ۔ اور آخری بار ارشاد فرمایا چوتھی مرتبہ جب جاؤں گا، جس کے پاس چیونٹی کے برابر بھی ایمان ہوا اس کو بھی نکال لاؤں گا۔ وہاں سے ہو کے آنا ہے، پھر فکر کرے، زندگی مومن کی زندگی، اور اللہ کی قسم ہے موت بھی مومن کی، آخرت بھی مومن کی۔ کافر کی زندگی، منافق کی زندگی دھوکہ ہے، شراب ہے، قیدی بن جاؤ، خوشی خوشی قیدی بن کر جیو، قیدی بن کر وہ کہے کہ اس طرح کے چہرے بنا لو کوئی سوال نہ اٹھاؤ، وہ کہے ایسا لباس پہن لو کوئی سوال نہ اٹھاؤ، وہ کہے عورت ہو سر تبا ڈھانپ لو اپنے آپ کو کوئی سوال نہ اٹھاؤ، تم قیدی اچھے بن کر دکھاتے ہو، تو ادھر سے وہ کہتا ہے سلام علیکم سلام علیکم طبتم۔ یہ چاہیے تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، حزب اللہ کا حصہ بننا ہے یا حزب الشیطان کا حصہ۔ اللہ ہمیں درست فیصلہ کرنے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔